السلام علیکم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ کو مینسز بھی نہیں آ رہے اور آپ پریگننٹ بھی نہیں ہیں، آپ نے چیک کیا ہے آپ کو حمل بھی نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی آپ کے دن اوپر جا رہے ہیں۔ دن اوپر جا کر جب آپ کو مینسز آتے ہیں، کیا وہ حمل ہو کے ضائع ہوتا ہے یا حمل نہیں ہوتا، ویسے ہی آپ کو مینسز پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ اب سب سے اہم چیز، آپ کو انفیکشن تو نہیں ہوتا بار بار؟ اگر آپ کو بار بار انفیکشن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے پیریڈز مس ہوتے ہیں، اور حمل آپ کو ہوتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ہارمونز ڈسٹرب ہونے کی پرابلم آپ کو زیادہ تر رہتی ہے۔ ہارمونز وہ اکثر لڑکیوں کو تو 3 مہینے مینسز نہیں آتے، اور کبھی کبھی مہینے میں 2 بار آ جاتے ہیں، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہوتا ان کا، اور اکثر لڑکیوں کا 10 دن اوپر ہوئے، 15 دن اوپر ہوئے اور مینسز آ گئے۔ اب ایسا ہوتا ہے تب آپ نے سب سے پہلے اپنے ہارمونز ٹھیک کرنے ہیں۔ ہارمونز ٹھیک کرنے کے لیے سمپل سا آسان سا، آپ انفیکشنز کی سب سے پہلے تو میڈیسن کھائیں۔ آپ کو لکوریا تو نہیں ہے، یہ چیز آپ نوٹ کریں، اگر لکوریا ہے تو لکوریا ٹھیک کریں۔ پانی جو پڑتا ہے وہ کیسا پڑتا ہے، اس میں سے اسمیل آتی ہے؟ اگر تو جو پانی پڑتا ہے اس میں سے اسمیل آتی ہے تو پھر آپ کو اس حساب سے میڈیسن لینی ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں کہ آپ کو وجائنا میں خارش ہو رہی ہے، ہم بستری کرتے ہوئے درد ہو رہی ہے، تو یہ سارے سمٹمز نوٹ کریں اور ان سمٹمز کا علاج کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد ہارمون سیٹ ہونے کے لیے آپ سمپل ہومیوپیتھک کی لے سکتے ہیں، ایلوپیتھک کی لے سکتے ہیں، کوئی بھی میڈیسن آپ اس کی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ ٹیبلٹ نسا، NISA نسا ٹیبلٹ، مستورین سیرپ، ٹھیک ہے؟ یہ مستورین صبح نہار آپ نے پینا ہے، اور النسا ٹیبلٹ جو ہے آپ نے رات کو 2 کھا کے سو جانا ہے۔ صبح نہار آپ نے جو سیرپ پینا ہے وہ نیم گرم پانی میں ڈال کے 2 چمچ ڈیلی پینا ہے، اور یہ آپ نے کم سے کم 3 مہینے یہ جاری رکھنی ہے میڈیسن۔ آپ کے ہارمونز بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کا انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی سوجن وغیرہ، آپ کا کوئی بھی جو پرابلم ہوگی سمجھ لیں کہ اندرونی، وہ ساری ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کو حمل نہیں ہو پا رہا تو ان میڈیسن کی وجہ سے آپ کو آسانی سے ایزیلی آپ کو حمل بھی ہو جائے گا۔ یہ بانجھ پن کی میڈیسن ہے، یہ ہمیں الاؤ نہیں ہے یوٹیوب پہ بتانے کا، ورنہ میں اس کی پکس وغیرہ اٹیچ کر دیتی آپ لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو مزید اس بارے میں کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو گائیڈ کر دوں گی اس کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ دوسری بڑی وجہ مینسز کے ڈیز اوپر ہونے کی، یعنی کہ ماہواری نہیں آ رہی، تو وہ جو ہوتے ہیں ایولیوشن نہیں ہو پا رہی، جو ہماری سمجھ لیں کہ باڈی میں ایک لڑکی کے ایگ ہوتے ہیں ہارمونز کے ساتھ، اووریز میں دونوں سائیڈ میں اووریز ہوتی ہیں، جو اووریز میں ایگ ہوتے ہیں وہ ایگ میچور نہیں ہو پا رہے، ایگ بن ہی نہیں رہے، انڈوں کا مسئلہ ہے، جس صاف الفاظ میں جسے کہتے ہیں کہ، اور لڑکیوں کو انڈوں کا مسئلہ ہے، انڈے بن ہی رہے، انڈے کچے ہوتے ہیں یا انڈوں کا، اس کا آپ الٹراساؤنڈ کے ذریعے بھی اور ٹیسٹ کے ذریعے بھی کنفرم کروا سکتے ہیں کیا آپ کو یہ پرابلم ہے۔ اس کے علاوہ سب سے مین پرابلم آپ کو HB کم ہو سکتی ہے، اگر تو آپ کی خون کی کمی کی وجہ ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو یہ ہو سکتا ہے۔ ڈائٹ کی کمی ہے، آپ اچھی خوراک نہیں لے رہے، آپ ٹائم پہ کھانا نہیں کھا رہے، آپ نیند پوری نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے بھی ہارمونز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مین جو چیز ہے، تھوڑا ہمارا جسم کا موٹاپا، بہت زیادہ ہیلدی ہو جانا، یوٹرس پہ سوجن آتی ہے اور چربی سی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی خون کی کمی کو دور کریں، وہ بھی ڈائٹ کے ذریعے۔ اگر آپ خوراک کے ذریعے خون کی کمی کو دور کر لیں گے تو وہ آپ کی باڈی کے لیے، آپ کے ہارمونز کے لیے بہت بیسٹ ہے میڈیسن کی نسبت۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی وقفہ کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کوئی بچہ پیدا کیا ہے تو آپ وقفہ کر رہے ہیں، ٹیکے لگوا رہے ہیں یا ٹیبلٹس کھا رہے ہیں یا کاپرٹی وغیرہ کچھ بھی، اس وجہ سے بھی آپ کے ہارمونز خراب ہو جاتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ ہارمون ہی ہوتا ہے جو انجیکشن لگتا ہے وقفے کا وغیرہ، وہ ہارمون ہی ہوتے ہیں جو ہماری باڈی میں انجیکٹ کیے جاتے ہیں۔ تو ان وجہ سے ان کا، فار ایگزامپل آپ نے 3 مہینے کا انجیکشن لگا لیا، اب 3 مہینے بعد آپ نے اگلا ٹیکا نہیں لگوایا، لیکن اس کا اثر 3 مہینے سے زیادہ دیر تک آپ کے جسم میں رہے گا۔ اگر آپ نے 1 سال کے ٹیکے لگوائے ہیں، یعنی کہ 3 مہینے کے وقفے سے آپ نے 3 ٹیکے لگوا لیے، تو 9 مہینے کے بعد آپ کو، یہ نہیں کہ آپ روٹین ہارمونز فوری آپ چاہیں تو کنسیو کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ہارمونز سٹیبل ہوتے ہوتے اپنے روٹین پہ آتے آتے مزید 1 سال اور لگ جاتا ہے، یعنی کہ 9 مہینے تو لازمی اور لگ جائیں گے، اس کے بعد آپ کو حمل ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا چھوٹا بچہ ہے، دودھ پیتا ہے، آپ فیڈ کروا رہی ہیں تو بھی آپ کو
मेंसेस प्रॉब्लम, हार्मोन्स आपके डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसके अलावा अगर तो आप प्लान कर रहे हैं कंसीव करने का, बच्चा पैदा करने का प्लान कर रहे हैं, आपका कोई छोटा बच्चा दूध वगैरह नहीं पीता, जो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस की हैं उनमें से कुछ नहीं है, प्लान कर रहे हैं, तो आप हमल टेस्ट करें, यूरिन टेस्ट करें अपना, छोटी स्ट्रिप के साथ होता है जो 20-30 रुपए की मिलती है। तो अगर तो उसमें एक लाइन है तो नेगेटिव, अगर 2 लाइनें आ गई हैं तो पॉजिटिव, उसकी स्ट्रिप पे भी लिखा होता है, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं आप वहाँ से। अब ये तकरीबन 90% ये स्ट्रिप का टेस्ट ओरिजिनल होता है, ठीक होता है, इसमें ये नहीं फॉल्स नहीं होता, कुछ भी गलत नहीं होता। कोई किस्मत से स्ट्रिप ख़राब हो, एक्सपायर हो तो फिर होता है। एक्सपायरी आप नोट कर लें चेक करने से पहले, अगर इसकी एक्सपायरी ठीक है, स्ट्रिप ख़राब नहीं है। ख़राब स्ट्रिप से ये होगा कोई भी लाइन नहीं आएगी, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, वो उसका सारे का सारा हुलिया चेंज हो जाएगा, जो कलर लाइन बनती है वो पूरी की पूरी आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या हो गया है। तो ये अमूमन 100 में से 2-3 स्ट्रिप्स हो सकती हैं, ये ज़्यादा नहीं होता। हम तो क्लिनिक चला रहे हैं तो हमारे पास आज तक कई सालों से समझ लें कि 1 या 2 केस आया होगा, तो आपने करना ही 1 या 2 बार चेक है, तो आप उस पर चेक कर लें। इसके अलावा आप बीटा HCG ब्लड टेस्ट होता है, उसमें 1 दिन का भी हमल हो तो आप वो कर लें, क्योंकि जो दिन ऊपर हो के आपको मेंसेस आ रहे हैं, क्या आपको हमल होता है, ग्रोथ नहीं होती, क्यों मेंसेस आ जाते हैं, ये चीज़ की आप रीज़न करनी है। अगर आप प्लान कर रहे हैं, कोई मेडिसिन खा रहे हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स वगैरह आप ले रहे हैं, तो अगर वो टैबलेट्स आपकी मिस हो गई हैं, आपने टाइम पे मेडिसिन नहीं खाई, तो उस वजह से भी ये आपके मेंसेस जो पीरियड्स हैं ये ऊपर हो जाते हैं। अगर आपको हर महीने टाइम पे मेंसेस आ रहे हैं, यानी कि किसी को 28 दिन बाद आ रहे होते हैं, किसी को 32 दिन बाद, किसी को 35 दिन बाद, किसी को मतलब कि महीने में 5 दिन, 4 दिन, 6 दिन ऊपर होने ही होते हैं हर माह, और किसी के 5, 4, 6 दिन नीचे होने ही होते हैं हर माह। तो ये एक हर औरत का अपना निज़ाम होता है, एक साइकिल पीरियड होता है कि वो किस तरह से चलता है, तो वो किस हिसाब से मतलब वो उसका साइकिल होता है। अगर तो ये साइकिल से आपको कभी कभार आपके ये पीरियड मिस हुए हैं, तब आपको फौरी अपना टेस्ट करवाने चाहिए, जिसमें आप अपनी CBC टेस्ट करवाएं। आप जिस डॉक्टर से भी मशवरा कर रहे हैं वो आपको बता देंगी कौन कौन से टेस्ट करने हैं। तो आप अगर हमल प्लान कर रहे हैं, हमल की मेडिसिन खा रहे हैं, तो आपको अपने साथ में अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए। अपने सप्लीमेंट के ज़रिए भी जो मेडिसिन आप हमल होने के ले रहे हैं, उसके साथ आप ताकत की गोलियां भी खाएंगे, और साथ ही आप घर में डाइट अच्छी करेंगे, अंडा खाएंगे, गोश्त खाएंगे, दूध पिएंगे। ये सारी चीज़ें हमल कंसीव करने की मेडिसिन के साथ बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों से आपको बहुत जल्द हमल हो सकता है, मेडिसिन भी बहुत ज़्यादा असर करती है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।